الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أجمعا اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے ایسی باتیں نکالے میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ رب العزت کے احسان و فضل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے در پر بلا کر اپنے سامنے سجدہ کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان و فضل ہے، اس لیے اللہ کا ہر آن شکر ادا کرنی چاہیے۔ ناشکرے لوگ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، شکر گزار بندے اللہ کو پسند آتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان، قوم کے درمیان، آبادی کے درمیان کچھ فتنے ایسے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں جن فتنوں کے ذریعے سے اللہ اپنے نیک بندوں کو پرکھتا ہے کہ کون اپنے ہیں اور کون باغی ہے۔ اسی کے عنوان سے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست و بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ بھی فتنے کے سبب ہے، اور یہ اولادیں بھی تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ ہے۔ فتنے سے مراد وہ فتنہ نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے کہ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، وہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں فتنہ مسائل، مصیبت، آزمائش، امتحانات مراد۔ کبھی مال کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ اولاد دے کر بھی امتحان لیتا ہے، اولاد چھین کر بھی امتحان لیتا ہے۔ صاحب اولاد بنا کر بھی امتحان اللہ لیتے ہیں، اور بغیر اولاد دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں۔ علماء نے یوں سمجھایا کہ اگر کوئی صاحب اولاد ہے، اولاد والا باپ کے ذریعے سے اللہ اس کا امتحان یوں لیتا ہے کہ اولاد دے کر یہ بندہ، جب میں نے اس کو اولاد دیا ہے، یہ بندہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے،
لیکن اگر اس نعمت کو صحیح ڈھنگ کے طور پر اور صحیح رخ میں اگر بندہ اپنے اولاد کو استعمال کرتا ہے، یہی اولاد نعمت بن جاتی ہیں۔ اور اگر ان کو غلط راہوں پر انسان باپ یا ذمہ دار یا مربی لگاتا ہے تو یہی اولاد زحمت بن جاتی ہے۔ تو شکر گزار بندہ کو اللہ پرکھنا چاہتے ہیں اولاد دے کر کہ یہ میری ناشکری کرتا ہے یا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ کبھی اللہ اولاد نہیں دیتا ہے تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بے اولاد ہے، ایسا تو نہیں کہ میری نافرمانی کرنے پر اتر جائے اور اس کی زبان سے کوئی شکایت نکلے اور اس کی زبان سے میری وحدانیت کا تذکرہ کی بجائے وہ کسی بابا یا کسی سادھو یا کسی پنڈت یا کسی تعویذ گنڈے کرنے والے انسان کے پاس پہنچتا ہو، میرے علاوہ کے پاس مدد چاہتا ہے یا نہیں، اللہ اسے جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اولاد دے کر بھی اللہ امتحان و آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اولاد ہو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور اگر اللہ نہ اولاد دے تو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونی چاہیے انسان کو۔ اور دوسری بات، مال کے ذریعے سے بھی اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ کبھی مال و دولت دے کر ہم بار لگا دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ پرکھنا چاہتے ہیں اس کو کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا، خزانوں کا مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حدیثی کتابوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والوں کو اس دنیا جیسی 10 گنی بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور یوں نہیں بلکہ عجیب بات لکھی، علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اگر تمام انسان میدان محشر میں جنت کا مطالبہ کرتے ہوں تو اللہ ہر ایک کو اسی دنیا کے 10 گنی جنت بڑی عطا فرما دیں گے، تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اندازہ لگائیے، خزانوں کے مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سود کو سمندر میں ڈباؤ اور اس میں ذرا سا قطرہ جو آتا ہے سود کے نوک پر، اس کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی اور کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو کبھی اللہ مال دے کر آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ ایسا تو نہیں کہ مال و دولت کے نشے میں مجھے بھول جائے اور جائیداد کے نشے میں میرے حکموں کی تعمیل نہ کرے اور پیسوں کے چکر میں میرے حکموں کی تعمیل نہ ہو اور مجھے بھول جائے۔ اللہ مال کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، اور کبھی غریب بنا کر بھی اللہ آزماتے ہیں کہ میں نے غربت اس کو اس وجہ سے کی کہ تاکہ میں اس کو آزماؤں کہ یہ میرا صبر کرنے والا بندہ یا شکر کرنے والا بندہ بنتا ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان الفقر ان الانسان کفرا، فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ فقر و فاقہ سے پناہ چاہے اللہ رب العزت سے، یہ ایسی غریبی سے اللہ سے پناہ چاہے جو غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کہ بعض دفعہ ہم نے سنا بھی ہوگا ایسے مانگنے والوں کی زبانوں سے ایسی باتیں، ایسی الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے ذات پر حق آتی ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے بعض دفعہ غربت کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے، اور وہ اسے اپنی زندگی کو سنبھال نہیں پاتا اور زبان سے بے ساختہ نعوذ باللہ یہ جملہ نکال دیتا ہے کیا غریبی صرف ہمارے ہی گھر پر موجود تھی، کیا غربت صرف ہمارے ہی گھر موجود ہے اور کوئی غریب اور کوئی دوسرے لوگ نظر نہیں آتے۔ طرح طرح کے جو خیالات علماء نے فرمایا کہ غربت میں بھی اللہ مومن کے دل کو ٹٹولتا ہے کہ غریبی کے حالت میں یہ شخص اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہونی چاہیے، مال ہو تب بھی اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے، اور خوشی ہو تب بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے راضی ہونی چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو مال و دولت دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، ایسا تو نہیں کہ جس نے دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ ماضی قریب میں، ماضی بعید میں بڑے مالدار تھے
لیکن آج کے زمانے میں وہ بھکاری بن چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا۔ جب مال و دولت ان کے پاس آیا ہے تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ یہ فیصلہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، لوگوں خوشحالی میں مجھے یاد کیا کرو، لوگوں مال و دولت مالداری میں مجھے یاد کیا کرو۔ او بندو تم اپنے عزت اور شہرت کے موقع پر مجھے یاد رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ غریبی میں، مصیبت میں، بیماری میں تجھے بھول جاؤں۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر برگزیدہ بندے اور وقت کے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ واقعہ لکھا ہے کہ یہ عراق کا ایک علاقہ، بڑی بستی جسے نینوا کہا جاتا ہے، اس بستی کے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دین دینا شروع کر دیا۔ بعض لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن اکثریت آپ کی نافرمان ہوئی۔ قوم آپ کی باتوں کو نہیں مانے، آپ کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ یونس جاؤ کسی اور کو تبلیغ کرو، خدا کا احکام پہنچاؤ، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی اور اپنے قوم کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور یہ فرمایا کہ یا اللہ ان کو سخت سے سخت عذاب کو چکھا دے۔ میں انتم کوشش کر چکا ہوں، یہ تیری راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، نبی اپنے قوم میں سب سے زیادہ شفیق اور رحم دل ہوتا ہے۔ نبی اپنے قوم میں، اپنی امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ شفیق اگر کوئی ہوتا ہے تو وقت کا نبی ہوتا ہے اپنی قوم پر۔ لیکن پھر بھی بعض نبیوں کے تذکرے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض نبی اپنی امت کی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے قوم کے لوگوں نے کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یونس علیہ السلام کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی دوران جب قوم نے دیکھا آثار عذاب کو، ابھی عذاب مکمل نہیں اترا تھا، لیکن ایک نشانی، ایک آثار، ایک فضا کی تبدیلی ہواؤں میں اور بادلوں میں، آسمانوں میں جو تبدیلی قوم کے لوگوں نے اس آہٹ کو محسوس کیا تو توبہ و طائب ہونے لگے اور گریبان میں جھانکنے لگے کہ ہاں اب عنقریب اللہ کا عذاب برسنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پر، تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور قوم کے لوگوں نے حضرت یونس کو اس وقت تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہاں ہے حضرت یونس، کیا ہم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے۔ کتابوں میں لکھا حضرت یونس علیہ السلام قوم کے لیے بد دعا کر کے مایوس ہو کر اس بستی کو چھوڑ کر دریائی سفر میں نکل چکے تھے۔ اللہ نے جب دیکھا قوم کے دلوں کو ٹٹولا کہ گناہ میں پچھتاوا آ چکا ہے تو اللہ نے اس وقت یہ تنبیہ فرمائی یونس علیہ السلام کو اور یہ کہا کہ میرے بغیر اجازت کے آپ نے بستی کیوں چھوڑا۔ تنبیہ کی، ایک سہو تھا، غلطی نہیں۔ نبی کی ذات معصوم علی الخطا ہوتی ہے، نبی کی ذات معصوم علی الخطا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ مایوس ہو کر، افسردہ ہو کر، دل میں ایک طلب لے کر واپس ہوئے کہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے۔ میں نے اتنے برسوں سے ان کو سمجھایا، بتلایا، سکھایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دریائی سفر شروع کر دی تھی۔ اللہ نے فوراً تنبیہ کے طور پر پکڑ فرمائی، کشتی کو حکم ہوا، کشتی ڈوبی اور بیچ سمندر میں مچھلی کو حکم دیا گیا اور مچھلی اپنا منہ کھولے وہاں کھڑی تھی اور جیسا ہی یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر پر گرے ہیں فوراً مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا
کہ تم لقمہ کے لیے مت کھانا بلکہ اپنے پیٹ کے اندر اس نبی کو محفوظ رکھنا۔ اللہ نے رکھا اور اللہ نے اس وقت ان کو دعا بھی سکھلائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یونس علیہ نبینا والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے، تو پاک ہے، مبرہ ہے، مطہر ہے، تمام عیوب سے تو پاک ذات ہے۔ یا اللہ ظلم تو میں نے اپنے نفس پر کی ہے، اپنی جانوں پر میں خود ظلم کر بیٹھا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن یہ کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر دیا اور ہم نے ان کو اس سے نجات بھی عطا فرمائی۔ لیکن اگلی آیت جو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے دعا قبول کیوں کی، اس کی توجیہ اللہ نے فرمایا فلولا ان نكون من المسبحين لنبث في اليوم الى قوم يبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس ہمارے برگزیدہ بندے تھے، تسبیحات کرنے والے تھے، ہمارا ذکر و اذکار کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر یونس اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے، اگر یونس اللہ کے تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اگر یونس صحت مندی میں، خشکی میں، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے نہ ہوتے، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ خوشی میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، غمی خوشی میں، مالداری میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور میرے دوست بزرگوں، خوشحالی میں، معاشرت خوشحالی ہو، معاملے خوشحالی ہو، جس طرح بھی ہو اللہ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر تم یاد رکھو گے اللہ کو خوشحالی میں، مصیبت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب یونس علیہ السلام پر مصیبت آئی ہے، پکڑ ہوئی ہے، مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، فرمائے کہ 3 اندھوروں میں اللہ نے رکھا، وزنون کہہ کر اللہ نے ان کو پکارا، او مچھلی والے تمہیں یاد ہے میں نے اندھیری رات کا پردہ رکھا، میں نے سمندر کا پردہ رکھا، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اتنی مصیبت سے میں نے تم کو نکالا اس وجہ سے کہ تم اس سے پہلے تم ہمارے ذکر کرنے والے ہو، تم ہمیں یاد کرنے والے تھے۔ علماء نے اس آیت کی توجیہ میں ایک نقطہ لکھا کہ آج کے دور میں بندہ اگر خوشحالی میں رب کو یاد کرتا ہے، خدا کی قسم تندرستی اگر آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تو اللہ رب العزت براہ راست اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی کفالت کرتے ہیں۔ حدیث کتابوں میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جب اس نیک بندے کی دعا کی پکار کو سنتے ہیں، اللہ کے عرش کے سامنے جا کر پہنچ کر سفارش کرتے ہیں، اے اللہ مانوس آواز لگتی ہے۔ مانوس کا کیا مطلب؟ یہ آواز ہم نے سنی ہے پہلے بھی، کیونکہ یہ آواز آیا کرتی تھی خوشحالی میں، یہ آواز آیا کرتی تھی مالداری میں، جب یہ خوش تھا، صحت مند تھا، کمزور نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی یہ تجھے یاد کرتا تھا، یا اللہ کی بیمار ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، اس کی بیماری کو دور کر دیجیے۔ میرے دوست بزرگوں، علماء نے اس فوجی میں ایک مسئلہ بھی لکھا، فرمایا اگر کوئی بندہ نوافل کا پابند ہو، اشراف، چاشت، اوابین، نوافل کا پابند ہو، پابندی کے ساتھ نفلیں پڑھنے والا ہو، فرض تو پڑھتا ہو لیکن نفل نماز کا بھی وہ اہتمام کرنے والا ہو، کبھی نہ چھوٹتا ہو، اگر بسا اوقات سفر میں چلا گیا، بسا اوقات اگر بیمار پڑ گیا، اگر کسی وجہ سے اس کے نفل کی نماز کسی دن اگر چھوٹ جائے، علماء نے فرمایا کہ اللہ اس کو پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمائے کہ یہ صحت مندی میں، یہ مقیم کی حالت میں، یہ مالداری میں ان نوافل کے پابند تھا، لہٰذا آج مجبوری ہو گئی یا کوئی دشواری آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی یا سفر میں چلا گیا، دشواریاں آ گئی ہیں، تو اللہ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان نوافل کے نفل پڑھنے والوں کے یہ پابند تھا، اس کو ادا کرتا تھا، لہٰذا تم آج کے دن کی تمام نوافل اس کے نام اعمال میں بغیر اس کے ادا کیے ہوئے آپ لکھ دیا کرتے۔ وجہ کیا؟ کہ صحت مندی میں ہمیں اللہ کو بھولنے نہیں چاہیے، خوشحالی میں اللہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور جس حال میں ہو اللہ ہمیں یاد رہے۔
تاکہ جو مصیبت میں اگر ہم پڑ جائیں، اگر ہم کسی غربت میں آ جائیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے نقصان میں آ جائیں، تاکہ اللہ براہ راست ہماری حفاظت فرما سکے۔ علماء نے فرعون اور جناب موسیٰ علیہ نبی والسلام کے واقعات میں لکھی، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب ظلم و بربریت فرعون کی طرف سے جناب موسیٰ پر ہوئی تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں، مصر چھوڑ کر آپ دریا کلثوم پار کر کے آپ کو جانا تھا۔ اللہ نے اس دریا میں آپ کے 7 راستے بنوا دیے، 7 کسی نے کہا کہ 9 راستے بن گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی اس زمین میں پانی آیا ہی نہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا۔ فرعون ادھر لشکر تعاقب کرتے کرتے سمندر کے کنارے پر پہنچی ہے، انہوں نے بھی دیکھا کہ راستہ تیار ہے، وہ بھی اپنے گھوڑے اور جانور سمندر کے بیچ میں ڈال دیے۔ حکم یہ تھا کہ جب آ جائے اس سمندر پر غرق کر دینا۔ چنانچہ پانی ملنا شروع ہو گیا، فرعون لشکر غرق ہوئے۔ فرعون کی زبان میں یہ بات اس وقت دعا آئی، انت ربنا ربنا انت موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت جو کہا اسے قرآن بنا کر اتارا، امت تک، امت محمدیہ کو یہ تلقین دی گئی۔ اللہ نے فرمایا آن نسیت هذا قبل، فرمایا کہ اب یاد آ رہا ہوں، اب میں یاد آ رہا ہوں، بادشاہت میں مجھے تو یاد نہیں کیا، اور جاہ و جلالت میں جب تو رہتا تھا، شاہی خاندان شاہی محل میں جب تو تھا، تب میں تجھے یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا ہوں۔ اللہ نے اسے جھگلایا آن کہہ کر کہ دیکھ مصیبت میں، نزا کے وقت میں، اور جب غرارے کا وقت ہو، سکرات کا وقت ہو، اب اللہ کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ تم نے خوشحالی میں مجھے بھول دیا، خوشحالی میں مجھے میری باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ جب تم تندرست تھا نماز کی پابندی تم نے نہیں کی، جب تو صحت مند تھا میرے سامنے جھکنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج کمزور ہو گیا، آج بیماری آ گئی، آج بڑھاپا آ گیا، آج جانی نقصان ہو گیا، آج پریشانیاں آ گئی، آج مصیبت آ پڑی، رب یاد آتے ہیں۔ اللہ اگر کہہ دے خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، الآن کہہ کر اللہ نے فرعون کے منہ میں آدو ڈال کر یہ جتلایا جائے کہ سکرات کے وقت قابل قبول ایمان نہیں ہوتا، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارا جائے۔ یہ تو میرے نبی کا رحمت ہے، میرے نبی کی رحمت، نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس وقت کی، اس امت کے فرد کے، گنہگار فرد کی دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے شراب پینے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، جب یہ زنا کرتا ہے تو میری جلال جوش میں آتی ہے، جب یہ شراب پی کر میری وحدانیت کی بجائے شراب پی کر وہ میری نیک بندوں کو گالیاں دیتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، نماز کی اذان سن کر بھی مسجد کی طرف نہیں آتا، اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑے گا۔ حالات ہم سے پہلے بھی گزرے ہیں، حالات ہم بھی دیکھے ہیں، جو 2019 سے لے کر وبائی شکل میں 8 مہینے میں 2 کروڑ لوگ کثرت اموات میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، بندے آؤ مسجدوں کی طرف۔ جب لاک ڈاؤن تھا مسجدوں میں آنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے کوشش کرتے تھے ہم نماز پڑھیں گے، کون ہے جو مسجد پہ تالا لگانے والا؟ آج مسجدیں کھل چکی ہیں، آج راہیں تمہاری تکتی ہیں، مسجدیں آج آواز دیتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ مسجدوں کی طرف لے والے لوگ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آؤ مسجدوں کی طرف۔ آج جو مسجدیں خالی ہیں وہی حال جو 2018 سے پہلے تھی، وہی حال وبائی کے بعد بھی آج بھی وہی حال ہے۔ اللہ تمہیں جھجھوڑتا ہے، سبق دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، پلٹ آؤ، اللہ کی راہوں کی طرف آ جاؤ، خوشحالی میں رب کو یاد کرو، وہ تمہاری مصیبت میں تمہیں یاد کرے گا۔ کنویں سے نکالنے والا یوسف کو اللہ کی ذات ہے، اور آگ سے بچانے والا ابراہیم کو اللہ کی ذات ہے، اور نیزے کے بچانے والا حضرت اسماعیل کو اللہ کی ذات ہے۔ وہ رب آج بھی وہ اسی طاقتور ہے، آج بھی وہ سپر پاور ہے، آج بھی وہ قوت و مالک ہے تمام جہان کا۔ میرے دوست بزرگوں، کیا حال ہو چکا ہمارا، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تب مسجدیں یاد آتی ہیں، جب وہ وبائیں آتی ہیں تب
مسلے یاد آتے ہیں، تب نماز یاد آتی ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں، جب دنیا کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جب خوشیاں آ جاتی ہیں۔ لوگوں یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ سے ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ جب عذاب دینے پر آ جائے، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خوشی میں بھی ہو، غمی میں بھی ہو، حالات بہتر ہو تب بھی، حالات ناگوار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی، بیماری ہو تب بھی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ کا شکر جاری ہو، ہم شکر کرنے والے بندے ہو جائیں۔ گناہ ہو جائے، بار بار ہو، کئی بار ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ التائب کمن لا ذنب لہ، التائب حبیب اللہ۔ حضرت تھانوی نے ایک نقطہ لکھا، فرمایا کہ انسان توبہ کرنے کے بعد گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، شیطان اس طور پر آ کر یہ خیال ڈالتا ہے کہ اے کیوں گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ گناہ کرتے جا، گناہ کرتے جا۔ تھانوی نے لکھا ہے کہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے اور اسے روکتا ہے ٹائم سے، توبہ کرنے سے شیطان اسے روکتا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرتے رہو، ہو سکتا ہو اللہ توبہ قبول کرے اور گناہ ختم کر دے، کاملین میں تمہارا حشر ہوگا، اور ہو سکتا ہے توبہ کرتے کرتے اگر موت آ جائے اللہ تائبین میں تمہارا حشر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔